آئیے سرسری طور پر دیکھیں کہ شب قدر کی جو علامتیں صحیح حدیثوں کے اندر موجود ہیں وہ کیا ہیں۔ نمبر 1، پہلی بات یہ ہے کہ شب قدر کی ایک علامت یہ ہے، قدر کی رات کی ایک علامت یہ ہے کہ جب قدر کی رات گزر جائے گی، صبح ہو جائے گی، اور صبح جب آفتاب طلوع ہوگا یعنی سورج نکلے گا، تو سورج کی کرنوں میں اتنی شدت نہیں ہوگی، اتنی تیزی نہیں ہوگی، بلکہ اس کی کرنوں میں تمازت کم ہوگی، تیزی کم ہوگی، روشنی کم ہوگی۔ یہ ایک علامت ہے جو صحیح روایتوں کے اندر موجود ہے۔ جب یہ دھیرے دھیرے زیادہ بلند ہو جائے گا تب اس کی تیزی ظاہر ہونا شروع ہوگی۔ یہ ایک نشانی ہے جو صحیح حدیث کے اندر موجود ہے، جیسا کہ صحیح مسلم کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس بات کو بیان فرمایا ہے، اور ایسے ہی ابو داؤد وغیرہ کے اندر، ترمذی کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ شب قدر کی ایک علامت یہ ہے کہ جب رات گزر جائے گی قدر کی، تو صبح سورج طلوع ہوگا تو اس کی کرنیں تیز نہیں ہوں گی، جب بلند ہو جائے گا تب اس کے اندر تیزی آئے گی۔ دوسری جو صحیح علامت صحیح حدیثوں کے اندر آئی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو رات ہوگی وہ رات معتدل ہوگی، وہ رات نہ زیادہ گرم ہوگی اور نہ ہی وہ رات زیادہ سرد ہوگی، بلکہ معتدل رات ہوگی، متوسط رات ہوگی۔ اور یہ بھی علامت اللہ کے نبی علیہ السلام کی صحیح حدیث کے اندر، صحیح ابن خزیمہ وغیرہ کے اندر موجود ہے، اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے شواہد کی بنیاد پر اسے صحیح قرار دیا ہے۔ تو بہرحال میرے بھائیو، یہ دوسری علامت ہے۔ ایسے ہی شب قدر کی جو تیسری علامت ہے وہ علامت یہ ہے کہ شب قدر جب گزر جائے گی، صبح ہو جائے گی، تو سورج جو طلوع ہوگا، آفتاب جو نکلے گا، وہ اس کے اندر سرخی ہوگی۔ ایک تو تیزی کم ہوگی، دوسری چیز ساتھ ساتھ میں یہ ہوگی کہ اس کے اندر سرخی کا پہلو غالب ہوگا، یعنی سرخی مائل ہوگا، اس کے اندر لالی نظر آئے گی، ہمیں ایسا لگے گا کہ سرخی اس کے اندر جھلک رہی ہے۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی صحیح سند کے ساتھ صحیح حدیثوں کے اندر یہ بات موجود ہے، جیسا کہ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے بھی شواہد کی بنیاد پر صحیح قرار دیا ہے، اور روایت ابن خزیمہ وغیرہ کے اندر موجود ہے۔ ایسے ہی قدر کی رات کی جو ایک اور مزید صحیح علامت ہے، وہ علامت یہ ہے کہ اس شب میں، اس رات میں زمین پر جو فرشتوں کا نزول ہوگا، فرشتے اتریں گے، ان فرشتوں کی تعداد کنکریوں سے بھی زیادہ ہوگی۔ اب آپ سوچیے کہ کتنی کنکریاں ہوں گی زمین کے اوپر، ظاہر ہے کہ ان کی تعداد، ان کا شمار اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے، لیکن فرشتے جو اس رات اتریں گے، جیسا کہ قرآن کریم کی آیت میں ہے نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فرشتے اتریں گے اور روح علیہ السلام، یعنی جبریل علیہ السلام اور دیگر فرشتے اس رات اترتے ہیں قدر کی رات میں۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ۔ فرشتے اترتے ہیں، جبریل علیہ السلام اترتے ہیں۔ یہ فرشتے جو اترتے ہیں بڑی تعداد میں، ان کی تعداد زمین کی کنکریوں سے بھی زیادہ ہوگی۔ یہ صحیح سند کے ساتھ موجود ہے صحیح ابن خزیمہ کے اندر۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح ابن خزیمہ کی تعلیق میں، تحقیق میں اس سند کو صحیح قرار دیا ہے، اور صحیحہ میں بھی اس پر صحیح کا حکم لگایا ہے۔ اس سے معلوم پڑتا ہے کہ یہ بھی ایک مستند علامت ہے۔ ایک اور بھی مزید پانچویں اور آخری علامت جو آپ کے سامنے بیان کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ہر رات میں، ہم نے اس بات کو حدیثوں میں پڑھا ہوا ہے کہ ہر شب آفتاب جو ہے، یعنی سورج جو ہے وہ، یعنی ہر دن سورج جو ہے وہ شیطان کی دو سینگوں کے بیچ میں نکلتا ہے۔ فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے دو سینگوں کے درمیان سورج طلوع ہوتا ہے سوائے شب قدر کی صبح کے۔ مطلب یہ ہے اس کا کہ سورج کا طلوع ہونا، سورج کا غروب ہونا، یہ میرے بھائیوں شیطان کی دو سینگوں کے بیچ میں ہوتا ہے۔ یہ ہر دن کا معاملہ ہے، لیکن قدر کی رات جب آئے گی تو اس کا یہ امتیاز ہے، اس کی یہ علامت ہے، اس کی خصوصیت ہے کہ شب قدر کی صبح میں میرے بھائیوں سورج جو ہے وہ شیطان کی دو سینگوں کے درمیان طلوع نہیں ہوگا۔ یہ بھی علامت مستند علامت ہے، پانچویں علامت جو آپ کے سامنے پیش کی گئی، اور اس علامت کو علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اسے صحیح قرار دیا ہے، اور یہ روایت جو ہے یہ مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر ہے، اور اس کے اندر بھی یہ واضح طور پر سمجھ میں آتا ہے کہ شب قدر کا ایک امتیازی مقام ہے، شب قدر کی ایک امتیازی شان ہے جو دیگر راتوں سے اسے ممتاز کرتی ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات کا یہ امتیاز رکھا ہے، اس کی خصوصیات رکھی ہیں، اس کی علامتیں رکھی ہیں۔ ان علامتوں سے اس رات کا مقام مزید بڑھ جاتا ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم کسی بھی طرح سے اس رات کو جانے نہ دیں۔